لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 8 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم سب کو چھوڑ کر کیا اس شخص پر یہ نصیحت کی بات اتاری گئی ہے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے کلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل لما، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ صاد کا مختصر تعارف ذکر کیا تھا، اور یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی کلام کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اب ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا بغض تھا، اسی کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کسی رئیس پر نازل کیوں نہ کی، کسی سردار پر نازل کیوں نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑ کر اپنی یہ نصیحت کی بات اتاری ہے، حالانکہ نہ مالی اعتبار سے ان کے پاس کوئی قوت ہے اور نہ ہی افرادی اعتبار سے کوئی ان کے پاس قوت ہے، کسی سردار پر یہ کتاب نازل کیوں نہ کی گئی؟ اگر کسی سردار پر یہ کتاب نازل کی جاتی تو پھر ہم اس کا اتباع کر لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا، بل ہم فی شک من ذکری، میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ کتاب میں کسی رئیس پر بھی نازل کر دیتا پھر بھی یہ لوگ اس کا اتباع نہیں کرتے۔ اصل میں انہیں میری کلام کے بارے میں شک ہے، یہ اس کو میرا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ میں کسی سردار پر نازل کر دیتا، یہ نہیں کہ یہ اتباع کر لیتے، نہیں، پھر بھی یہ اتباع نہ کرتے۔ اور دوسرا فرمایا، بل لما یذوقوا عذاب، کہ ان لوگوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اگر یہ میرے عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو پھر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو میری کلام پر ایمان نہ لاتا۔ پیچھے بنی اسرائیل کے واقعات گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو لا کے بنی اسرائیل کے اوپر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا تھا کہ مانتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح میں ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دوں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو میری کلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ یہ سارے کے سارے ایمان لائیں گے۔ پھر ایک اور طریقے سے اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانے جتنے بھی ہیں، کیا ان سب خزانوں پر ان کا قبضہ ہے؟ کیا زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس پر قبضہ اور اختیارات ان کے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں، پھر ان کا جو دل چاہے یہ کریں، کس کو چاہے نبوت دے دیں، کس پر چاہے کتاب اتار دیں۔ اگر یہ سارے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیارات حاصل نہیں، بلکہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ان کا خالق اللہ ہے، قبضہ قدرت اسی کا ہے، تو پھر یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ کی طرف سے جس پر اس کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی مان کر ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا میرا پیغمبر، ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا آپ کی رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، العزیز الوہاب، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کی بادشاہت پر قبضہ ان کا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو یہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں، جو ان کے دل میں آتا ہے یہ کریں،
اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں اللہ کی ماننی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر کی ماننی چاہیے۔ جندم ما ہنالک، میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، مہزوم من الاحزاب، لشکروں میں سے جو کہ یہیں پر ہلاک ہو جائے گا، یہیں پر شکست خوردہ ہو جائے گا۔ چنانچہ بدر کے مقام پر اللہ نے دکھا دیا کہ انبیاء نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 کم و بیش صحابہ کرام، 1000 کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست خوردہ فرمایا کہ میرا پیغمبر کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو، وعاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وفرعون، اور فرعون نے بھی جھٹلایا، ذل اوتاد جو کہ میخوں والا تھا، وثمود، قوم سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم لوط، قوم لوط نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکہ، اصحاب ایکہ نے بھی جھٹلایا، اولئک الاحزاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو یہ لشکر تھے، بڑی قوت والے، بڑی طاقتوں والے، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کے سامنے یہ جو قریش کا لشکر ہے، یہ جو مکہ کے کافر اور مشرک ہیں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا آخرت میں رسوا فرمائیں گے۔ فرمایا ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، حق کا عقاب، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر نازل ہوا۔ وما ينظر هؤلاء، اور میرا پیغمبر یہ مکہ کے کافر بھی نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، اور وہ چیخ سے مراد کیا ہے؟ نفخہ ثانیہ، کہ جس کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، ما لہا من فواق، کہ جس میں وقفہ نہیں ہوگا، یعنی جیسے نفخہ ثانیہ ہوگا تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ وقالو، اور یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ روز حساب سے پہلے ہمیں ہمارا حصہ دے دیجیے، یعنی جلدی مانگتے ہیں اللہ سے عذاب کو۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ کار ہے کہ قیامت کا دن مقرر ہے، جب قیامت آئے گی، قیامت کے بعد دنیا میں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ حساب دینا چاہیں، سزا دینا چاہیں، دے سکتے ہیں، وگرنہ قیامت آنے کے بعد جب میدان محشر کے اندر سارے انسان اکٹھے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک سے اس کی زندگی کا حساب لوں گا۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا ہوگا، دنیا آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی، جس نے جھٹلایا ہوگا اپنے وقت کے نبی کے احکامات کو، تو دنیا آخرت میں ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔